بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام محترم ہمارے بھائی، دوست، بزرگ، ساتھی اور ہمارے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، اور مرنے کے بعد بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما. اور آج بدر کی رات ہے، یوم الفرقان ہے، اور اے اللہ اس رات میں جو آپ نے اس وقت مدد کی تھی وہ اب بھی تو قادر مطلق ہے، تو اب بھی تو مسلمانوں کی مدد فرما. آمین یا رب العالمین. سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا، اور اس میں قصہ شروع ہوا تھا حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں باقاعدہ نقاب کے ساتھ آ کر بیٹھی. ایک ہندا، اس کا بھی حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ وہ بھی نقاب کے ساتھ آ کر بیٹھی، اور یہ ام حکیم اکرمہ کی بیوی، یہ بھی نقاب کے ساتھ آ کر بیٹھی. روایتوں کے جملے ہیں وَزَوْجَتُهُ مُتَنَقِّبَةٌ، کہ وہ آ کر بیٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا. اس پر اکرمہ کو تعجب ہوا کہ مجھے امن کیسے دے دیا. لیکن ایک روایت میں بھول گیا تھا کل کہنے کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک جملہ کہا کہ اتاکم اخوکم اکرمہ یاتی، تمہارے بھائی اکرمہ آ رہے ہیں، فلا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہ آ رہا ہے اکرمہ، تو کوئی بھی اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہے، یعنی ابو جہل کو برا بھلا نہ کہے. اس لیے کہ اگر تو ابو جہل کو برا بھلا کہو گے تو بیٹے زندہ کو تکلیف ہوگی، اور یہ برائی اور یہ گالی اور یہ نامناسب جملے یہ ابو جہل تک پہنچیں گے نہیں. یہ اخلاق برتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پرانی باتیں بھول جاؤ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکرمہ آیاتی لا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت. اب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، بیوی ان کے نکاح میں رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہی معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طریقے سے یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی کیا تھا. ابو العاص ابن ربیع کے نکاح میں تھی حضرت زینب، ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ کیا تھا. یہ بہت سمجھدار تھے ابو العاص ابن ربیع، یہ مشرک تھے، حضرت زینب مسلمان تھی. تو اب جو ہے حضور صلی اللہ بدر کے موقع کے اوپر یہ ابو العاص ابن ربیع جو ہے یہ بھی پکڑے گئے تھے. داماد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پیارے داماد تھے. میں آپ کو عجیب قصہ سناؤں. بعض داماد پہ اڑے ٹڑے ہوتے ہیں، خوب وصول کرتے ہیں ماں باپ سے، ساس سسر سے، اور خوب جو ہے نخرے بھی دکھاتے ہیں، اور بعض داماد ذی اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ ابو العاص ابن ربیع جو تھے یہ ذی اخلاق تھے، تاجر تھے، اور حضرت زینب میں اور ابو العاص ابن ربیع میں بہت محبت بھی تھی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ شادی ابی طالب میں یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت زینب. تو حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے کہ یہ بیٹی کا نکاح جو ہے اپنے خاندان میں ہی کیا جائے. چنانچہ ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ نکاح ہو گیا. تو جب شادی ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مشرکین مکہ نے تو سب کچھ بیکڑ کر دیا تھا، لیکن یہ ابو العاص ابن ربیع یہ رات کے وقت میں جب مکہ والے سو جاتے تھے تو چپکے سے اناج لے کر آتے تھے، چپکے سے فروٹ لے کر آتے تھے، چپکے سے جو ہے کھجورے لے کر آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے واہ بھائی واہ میرا داماد، واہ بھائی واہ میرا داماد، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. ابو العاص نے ہمارا دل خوش کر دیا، ابو العاص ابن ربیع نے ہمارا دل خوش کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی ان سے. لیکن یہ بدر کا جب قصہ ہوا تو یہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے، اور چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ جسے فدیے میں چھڑوانا ہو تو اس کے لیے جو فدیہ بھیجے. تو ان کو چھڑوانے کے لیے جو ہے حضرت زینب نے وہ ہار بھیجا جب خدیجہ نے دیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو حضور بہت روئے. ارے خدیجہ یاد آ گئی، پرانے دین یاد آ گئے. تو ان کا قصہ یہ ہوا. اب یہ مشرک ہیں ابو العاص ابن ربیع، حضرت زینب مسلمان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم میری بیٹی کو بھیج دو مدینہ منورہ. چلو لمبا قصہ ہے، میں شارٹ کر کے سمجھاتا ہوں کہ میری بیٹی کو بھیج دو. تو چنانچہ طے کر کے مشرکین مکہ سے بات چیت کر کے یہ کر کے جو حضرت زینب جو ہے یہ مدینہ منورہ پہنچ گئی. جو حالات ہوئے حضرت زینب کے اوپر، حمل سے تھی، جب جو ہے مکہ سے نکلی تو کسی بے دین نے، بے ایمان نے جو ہے برچھا مارا تو اٹھنے کے اوپر سے گری اور ٹیکری کے اوپر گری، ٹیکری کے اوپر سے لڑکی زمین کے اوپر آئی، حمل بھی گر گیا، اور شرمگاہ پر برچھا مارا گیا تھا، روایتوں میں آتا ہے، تو خون بھی نکل گیا. اب وہاں کوئی ہسپتال تو تھا نہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے یہ ساری خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچی مدینہ منورہ کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو حضور کہتے بعض روایت میں کہتے تھے کہ اس نے بہت تکلیف اٹھائی، یعنی شوہر کی طرف سے تکلیف نہیں اٹھائی، شوہر نے تو بہت خوشحال رکھا حضرت زینب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس بات پر سنا رہا ہوں کہ امن اگر کوئی دے دے تو ہماری شریعت میں امن کا بہت بڑا ویلیو ہے، بہت بڑا ویلیو. یہی معاملہ ہوا ابو العاص ابن ربیع کا. یہ تاجر تھے، لوگوں سے پیسے لیتے تھے، لوگوں سے پیسہ لے کر یہ جو ہے شام جاتے تھے، شام جا کر تجارت کرتے تھے، وہاں سے جو نفع آتا تھا وہ نفع مکہ والوں میں تقسیم کرتے تھے. یہ ابو العاص ابن ربیع، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا کرا دیا کہ بھیا زینب الگ، ابو العاص ابن ربیع الگ. لیکن ایک میاں بیوی کی فطری محبت ہوتی ہے، کھوکھلی محبت تو نہیں ہوتی بھائی. آج کل تو کھوکھلی محبت والے بھی ہوتے ہیں کہ بھی کھوکھلی محبت خالی محبت کا دعویٰ کرے، یہ کرے وہ کرے. یہ تو نہیں ہوتا. کیا آدمی شادی کرے تو شادی کر کے کسی لڑکی کو اپنے گھر پر لائے تو اسے جو ہے اسے پیار بھی دے، اس کو عزت بھی دے. اپنی بیوی کو، آدمی کو عزت دینی چاہیے. تو فطری طور پر دونوں میں محبت بہت تھی، لیکن اب الگ ہو گئے. حضرت زینب مدینہ منورہ میں اور ابو العاص ابن ربیع مکہ مکرمہ میں. خط وغیرہ بھی نہیں،
کچھ نہیں، یہ حضور کے پاس ہے، اب بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو العاص ابن ربیع وہاں ہے، اور جو محبت دل میں ہے وہ دل میں ہے۔ چنانچہ روایت میں قصہ آتا ہے، وہ قصہ یہ آتا ہے کہ ابو العاص ابن ربیع امین تاجر تھے، امانت دار تھے ابو العاص ابن ربیع، اور یہ مکہ والوں سے پیسہ جمع کر کے لے جاتے تھے شام، وہاں سے کچھ چیزیں لاتے تھے، وہاں سے چیزیں لا کر جو ہے بیچتے تھے، پھر اس کا تجارت کرتے تھے، مکہ والے میں نفع تقسیم کرتے تھے، اور سارے مکہ والے خوشحال تھے ابو العاص ابن ربیع کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام سے آ رہے تھے، مسلمانوں نے دیکھ لیا، تو مسلمانوں نے بھئی ہماری بارڈر میں کیوں آیا، یعنی اس زمانے کا قانون تھا بھئی ہماری بارڈر یہ ہے مدینہ کی، یہ مدینہ کے بارڈر میں اجنبی آدمی کوئی آئے گا تو ہم بات پرس کریں گے بھئی تم کیوں آئے ہماری بارڈر میں، وجہ کیا آنے کی۔ یہ جو ہے رات کا وقت تھا، مدینہ منورہ میں سناٹا تھا، چھوٹی سی بستی تھی مدینہ منورہ کی، تو یہ رستہ انہیں پتہ نہیں چلا، تب کرتے کرتے یہ جو مدینہ کے بارڈر میں آ گئے۔ وہ حفاظت کرنے والا جو عملہ تھا، طبقہ تھا حفاظت کرنے والا، وہ حفاظت کرنے والا عملہ انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جب ان کو پکڑ لیا تو ان کا سامان تو سارا لے لیا، لیکن یہ گھبرائے ابو العاص ابن ربیع، اور یہ گھبرائے کہ بھئی میرا سامان تو لے لیا ہے، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اب میں مدینہ میں کہاں جاؤں، سوائے زینب کے کوئی ہے نہیں، لیکن زینب تو میری بیوی ہے نہیں، میں کہاں جاؤں۔ چنانچہ جان بچا کر کتابوں میں آتا ہے مدینہ منورہ کی بستی میں رات کے وقت میں داخل ہو گئے ابو العاص ابن ربیع۔ اب کہاں جاؤں، رات کو مثال دے رہا ہوں، 2 بج رہے ہیں، 2:30 بج رہے ہیں، سردی کی راتیں، جان بچا کر یہ آئے ہیں، تو کوئی ایک صحابی باہر ٹہل رہے تھے، ان سے پوچھا اپنا چہرہ وغیرہ چھپا کر، بھئی حضرت زینب این بیت زینب بنت الرسول، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جو ہے اس کا مکان کہاں ہے، اس کا کمرہ کہاں ہے۔ وہ صحابی بھی چوکن رہا، اجنبی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے، بھئی بڑی مہربانی ہوگی تم مجھے اس کا کمرہ دکھا دو۔ وجہ کیا تھی، یہ چاہتے تھے کہ زینب مجھے امن دے دے، امن تو کوئی بھی دے سکتا ہے، زینب اگر امن دے دے گی تو مدینہ میں کوئی مجھے مارے گا نہیں، اور اگر زینب نے امن نہ دیا تو پھر جو ہے مجھے کوئی نہ کوئی قتل کر دے گا۔ یہ معاملہ تو اکرمہ ابن ابی جہل کا، اسی لیے ام حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن مانگی کہ صاحب امن دے دیجئے، امن دے دیا، اب امن دے کر آپ آ جاؤ، 4 مہینہ رہو، 3 مہینہ رہو، 4 جو بھی پیریڈ ہوتا ہے اس میں کوئی آپ کو مارے گا نہیں۔ تو یہ ابو العاص ابن ربیع جو ہے یہ امن کے خاطر صرف وہ زینب کا نام لیا، اس لیے کہ اور تو کوئی امن دینے والا ہے نہیں، میری بیوی رہ چکی ہے، یہ تو کچھ یعنی 2 جملے کہہ دے گی تو میرا کام بن جائے گا، میری جان بچ جائے گی۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ وہ صحابی دیہات کے رہنے والے تھے، کتابوں دیہات کے رہنے والے، جیسے پہرہ داری کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں مرکزوں میں بھی اجتماعات میں رات کو پہرہ داری کی جماعت ہوتی ہے، وہ پہرہ داری کر رہے تھے، پوچھا کیا این بنت الرسول، حضور کے لڑکی زینب کا مکان کہاں ہے، تو اشارہ کر دیا یہ ہے۔ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، چنانچہ انہوں نے جا کر جو ہے وہاں کھٹکھٹ کیا، حضرت زینب گھبرائی، بھئی رات کے وقت میں میرے گھر پر کون، کہ رات کے وقت میں میرے گھر پر کون۔ چنانچہ حضرت زینب نے دبی آواز میں پوچھا یا بھئی کون ہو، کیوں آئے ہو، کیا ہے، تو انہوں نے دبی آواز میں کہا میں ابو العاص ابن ربیع ہوں، اور تم جو ہے صرف میری اتنی مدد کرو کہ مجھے پناہ دے دو، ورنہ کوئی نہ کوئی مجھے قتل کر دے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت زینب نے یہ جملہ سنا تو حضرت زینب بہت روئی، پرانے دن، پرانی راتیں یہ یاد آئی، پرانی زندگی یاد آئی، اور انہوں نے کہا حضرت زینب نے کہ میں نے آپ کو پناہ دے دی ہے، لیکن پناہ دی ہے یہ تو کہہ رہی ہے یہاں، مدینہ والوں کو تو پتہ نہیں ہے، سب کے سامنے بات آنی چاہیے نا، مسئلہ یہ۔ اور یہ تھکے ہارے تھے ابو العاص ابن ربیع، بہت کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت تھکے ہارے،
بعض کتابوں میں لکھا ہے ٹھنڈی کی راتیں تھیں مدینہ منورہ میں، ٹھنڈیاں بہت ہوتی ہیں، اور حضرت زینب نے جو ہے بستر وغیرہ دے دیا، ان کو کچھ اوڑھنے کا دے دیا، بھئی تم آرام کر لو۔ پھر جو ہے فجر کی اذان ہوئی مسجد نبوی میں، حضرت زینب جو ہے ان کو تو سلا دیا اور ان کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، حضرت زینب عورتوں کے چبوترے پر تھی، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جہاں سلام پھیرتی حضرت زینب کھڑی ہو گئی عورتوں کو چبوترے پر اور کہا انا بنت الرسول، انا زینب بنت محمد، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کون بول رہی ہوں، میں زینب بنت رسول ہوں، اور میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، مطلب یہ کہ اب کوئی انہیں قتل نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سنا تو حضور نے ایک جملہ کہا، سنو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم سنو، زینب نے جو بات کہی ہے ابھی، جیسے تم پہلی مرتبہ سن رہے ہو ویسے میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ زینب نے مجھ سے مشورہ کیا اور زینب کو میں نے کہا یہ کرنا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ زینب نے کب پناہ دی، کیا ہوا، یہ حضور نے خود کہا صحابہ سے کہ تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ باپ اور بیٹی نے مشورہ کر کے پناہ دے دیا، اس لیے کہ اس وقت میں مکہ مکرمہ کا آدمی یہاں مجرم شمار ہوتا تھا، بے ایمان جو ہے مدینہ میں مجرم شمار ہوتا تھا، تو یہ کہہ دیا میں تم سنو، یعنی میرا اور زینب کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں جو ہے یہ پہلی مرتبہ میں بھی سن رہا ہوں، تم بھی سن رہے ہو، اور تم لوگ بیٹھے رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ بیٹھے رہنا، یہاں جانا مت، بٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے بھاگے حضرت زینب کے پاس آئے۔ حضرت زینب عورتوں کے ساتھ چبوترے پر تھی، زینب زینب زینب، ہاں ابا ابا ابا، آؤ زینب ایک بات کرنی ہے تم سے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں حضرت زینب سے کہا کہ دیکھو تم نے پناہ دی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے تم بھی خلوت مت کرنا، وہ بھی خلوت نہ کرنے پائے، یہ حضور نے کان میں کہا حضرت زینب سے کہ اب یہ تمہارا شوہر نہیں ہے، تم بھی خلوت مت کرنا، وہ بھی خلوت نہ کرے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اینہ ہوا، وہ کہاں ہے ابو العاص بن ربیع، اشارہ کر کے بتایا وہ سو رہے ہیں، رات کے تھکے ہوئے تھے، سو رہے ہیں وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں آئے ہیں، کیا؟ لیکن مجھے کچھ پتا نہیں ابا، انہوں نے پناہ مانگی، میں نے پناہ دے دی، اس کے علاوہ کوئی میری بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زینب کمرے میں آ گئی، ماؤں کو پتا چلا، امہات المومنین کو پتا چلا، ابو العاص بن ربیع آئے، اس لیے کہ سب ان سے محبت کرتی تھی، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی امانت داری، ان کا کردار، صرف باتوں کے شوہر نہیں تھے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا باتوں کے ہوتے ہیں، باتوں کے باتیں، آج کل کے جو چھوکرے ہوتے ہیں نا باتیں لمبی کریں گے، باتیں لمبی۔ ایک لڑکی سے کسی کو شادی کرنی تھی، یہ کہا بھائی دیکھ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے شادی کرنی ہے، تو میری محبوبہ ہے، تو میری دلہن، میں تجھے دلہن بناؤں گا، تو میری لیلا ہے، تو میری یہ ہے یہ، لیکن دیکھ مقداد سیٹھ کی طرح میں تجھے لمبے چوڑے بنگلے میں تو نہیں رکھ سکتا، ہاں میرے دل میں تجھے رکھوں گا، اور تجھے بہت محبت ہے بلدان سیٹھ کی طرح، تجھے ہوائی جہاز میں تو نہیں گھماؤں گا، لیکن خیالات میں تجھے بہت گھماؤں گا، اب بتا اس سے زیادہ کیا محبت کروں تجھ سے؟ تو اس نے کہا بھائی ایک کام کر، مجھے مقداد کا فون نمبر دے دے اور بلدان کا فون نمبر دے دے، خالی دل کے اندر محبت اور بعد میں کچھ کرنا نہیں، یہ نہیں، جو بات ہوتی ہے ڈھنگ کی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے لڑکی نے جان چھوڑائی کہ یہ تو خالی باتیں کرتا ہے، کہ مجھے ادھر مقداد کا فون نمبر دے دے، بلدان کا فون نمبر دے دے، تو جا یہاں سے۔ وہ ایسے نہیں تھے، وہ نبھانے والے آدمی تھے۔ حضور کی زبان سے جملہ نکلا شعب ابی طالب میں، واہ بھائی واہ ابو العاص، واہ بھائی واہ ابو العاص، اس نے تو اپنی حق ادا کر دیا۔
روزانہ رات کو جو ہے وہ کھانا لے کر آ جاتے تھے. مکہ والے سوئے ہوتے تھے. اچھا کبھی مکہ والے پریشان بھی کرتے, ابو الاس کھانا کیوں لاتے ہو, بائیکاٹ ہے ان لوگوں کا. تب ابو الاس جو ہے ان لوگوں کو رشوت دیتے تھے زمانے جاہلیت میں. بے پیسہ پکڑ, میری ماں ہے, میرے والد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سارے رشتے دار وہاں ہیں, یہ لاتے تھے. تو حضور کہتے ہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی, یہ ابو الاس ابن ربیع. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں ہے کیوں آئے. چنانچہ جب مسجد میں باتیں ہونے لگی تو ان کی آنکھ کھل گئی ابو الاس ابن ربیع کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا ان کو سب کے سامنے. ہاں بھائی آپ کیسے آ گئے یہاں؟ زینب نے پناہ دے دی ہے تم کو, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ کیسے آئے یہاں؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مائیں جو ہے اپنے کمروں سے دیکھ رہی تھی کہ ابو الاس ابن ربیع جو ہے پکڑے گئے ہیں اور زینب نے پناہ دی ہے ان کو. آپ نے پوچھا تو ابو الاس ابن ربیع نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے, میں سامان تجارت لے کر شام سے میں جا رہا تھا مکہ, مدینہ والوں نے جو ہے میرا مال سارا لے لیا, اور جو ہے مجھے ڈر یہ لگا کہ مجھے بھی قتل کر دیں گے یہ, اور تو میں سوچا کہ بھئی یہاں آ جاؤں مدینہ, اور جو ہے اور کون مجھے پناہ دے گا؟ تو زینب کے علاوہ کوئی میرے ذہن میں نہیں تھا, اس لیے میں نے پناہ مانگی, اس نے پناہ دے دی. یہ قصہ ہوا. اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے مدینہ والوں کو جمع کیا, اور مدینہ والوں کو جمع کر کے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی پورا قصہ تو یہ ہے جو تمہارے سامنے ہے, بس میں ایک درخواست کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ ابو الاس ابن ربیع کا جتنا مال تم لوگوں نے لیا ہے, یہ چادر بچھاتا ہوں, اس چادر پہ تم رکھ لو. حضور نے جب ایک بات کہی تو کوئی سونا لے کر آیا, کوئی ہیرے لے کر آیا, کوئی چاندی لے کر آیا, کوئی جو ہے کھجور لے کر, جس نے جو لیا تھا وہ لے کر آیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے, اور ساری مائیں جو ہیں یہ منظر دیکھ رہی تھی, اور حضرت زینب بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ سارا کا سارا مال لے کر یہ لوگ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاس ابن ربیع سے پوچھا حل بقی شیء, بے تمہارا مال دیکھو کوئی چیز رہ گئی ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے ایک ایک چیز وہ دیکھتے جاتے تھے, اٹھا کر دیکھتے تھے. ابو الاس ابن ربیع جب دیکھتے تھے یہاں مائیں روتی تھی, بھئی ہمارا داماد ہے. حضرت زینب بھی روتی تھی, بھئی میرا پرانا شوہر ہے. یہ ابھی تو شوہر نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ جو ہے میرے ساتھ اس کی زندگی گزری ہے. اور ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھتے تھے. سارے صحابہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ کہتے تھے, میں چاہتا ہوں, آپ نے ایک جملہ اور فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کروں, لعل اللہ یہدی, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. لعل اللہ یہدی, یہ جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, لعل اللہ یہدی, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. چنانچہ ابو الاس ابن ربیع جو ہے ان کے ہیرو کی بھی تجارت تھی, وہ ہیرے ڈھونڈ رہے تھے. شام سے, ایران سے یا قیمتی پتھر بھی لاتے تھے اور بیچتے تھے, تو وہ لاتے تھے, وہ چھوٹی سی ڈبیا میں تھے, وہ ڈبیا ڈھونڈ رہے تھے. اب کیا ڈھونڈ رہے؟ حضرت سب مل گیا, میرے ایک ہیرو کی ڈبیا ہے وہ نہیں مل رہی ہے. بھائی دیکھو اطمینان سے دیکھو. جب وہ ڈھونڈ رہے تھے تو یہ مائیں رو رہی تھی کہ اس نے کتنی خدمت کی ہماری شاید ابی طالب نے, اور حضرت زینب بھی رو رہی تھی. چنانچہ ایک بڑا کوئی برتن تھا, اس کے اندر وہ ہیرو کی ڈبیا تھی. یہ کہا یہ مل گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا جمع کر کے ابو الاس ابن ربیع سے کہا کہ بھئی تم جاؤ, تمہیں ہم نے آزاد کر دیا, تم جاؤ. چنانچہ ابو الاس ابن ربیع سب کے سامنے اپنا سامان سٹ کرنے لگے, جیسے پیٹی میں بھرتے ہیں نا, سارا سامان جو ہے وہ سٹ کر رہے ہیں. اس وقت میں مسجد نبوی بالکل کھلی ہوئی تھی, یعنی آج کل کی طرح دیواریں نہیں تھی کہ باہر چلا گیا تو دکھائی نہ دے. میدان تھا, میدان کے اندر دکھائی دیتا تھا. جب ابو الاس ابن ربیع نے وہ مال اٹھایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ, تمہیں کوئی مارے گا نہیں. زینب نے پناہ دی, ہم نے پناہ دی, ام ہانی نے پناہ دی, میں نے پناہ دی, اکرمہ کو میں نے پناہ دی. یہ پناہ دینا. چنانچہ یہ مال اٹھا کر سٹ کر رہے تھے, پیٹی میں جیسا سٹ کرتے ہیں, اور جب سامان اٹھانے لگے اور جب یہ یعنی اپنے کندھے پر انہوں نے رکھا
اس وقت میں مائیں تھوڑا زور سے روئی، یہ بھی کتابوں میں ہے، حضرت زینب بھی روئی، حضرت فاطمہ یہ بھی روئی، سارے کے سارے انہیں کہا یہ، اور لے کر جب جانے لگے، بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوئے ابو العاص بن ربیع، یہ سارے کے سارے دیکھتے رہے، مدینہ والے سارے کے سارے دیکھتے رہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچ کر سارے مکہ والوں کو جمع کیا، سارا حساب کتاب دیا، اور حساب کتاب دے کر ابو العاص بن ربیع نے 3 دن تک رہے مکہ میں، اور 3 دن تک اعلان کرتے رہے بھی کسی کا کوئی بچا تو نہیں، کسی کا کوئی پیسہ بچا تو نہیں، کسی کا کچھ رہ گیا تو انہوں نے اپنے اندر سے ڈال دیا، یعنی احسان کیا کہ چلو بھی یہ کچھ بچا تو نہیں، یہ تو بچا تو نہیں، لیکن یہ کہ واپس کب جاؤ گے شام؟ یہ مکہ والوں نے کہا واپس کب جاؤ گے شام؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو، ابو العاص بن ربیع نے کہا وہ تو بات کی چیز ہے، میں واپس کب جاؤں گا، لیکن بتاؤ کچھ بچا تو نہیں، کچھ بچا تو نہیں؟ ان کا نہیں کچھ نہیں بچا۔ چنانچہ مکہ والوں سے یہ کہہ کر ابو العاص بن ربیع آئے مدینہ منورہ کہ اب میں شام نہیں جا رہا ہوں، اب میں مدینہ جا رہا ہوں۔ مدینہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے جا رہا ہوں، یہ مدینہ جانے کا مطلب ہے۔ لیکن مدینہ لوگ آتے تھے 2-3 قسم کے ہوتے تھے، کچھ لوگ تو جو ہے وہ لڑانے کے لیے آتے تھے، تو وہ ایک آدمی نہیں آتا تھا، وہ 50-100 کا جتھا لے کر آتا تھا، اور کچھ لوگ جو ہے مدد کے لیے آتے تھے، جیسے سارا آ گئی مدد کے لیے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، حضرت مدد کریں آدمی، اس نے مدد کی سارا کی۔ اور کچھ لوگ آتے تھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، ایک آدمی آتا جیسے عمیر ابن وہب اپنے بیٹے سے ملنے چلے گئے، ان کا قصہ بھی آئے گا۔ پھر صفوان ابن امیہ مسلمان ہوئے، ان کا خاص آدمی تھا عمیر ابن وہب، جیسے جو بھائی ہوتا ہے دادا ہوتا ہے تو اس کا شوٹر ہوتا ہے نا، تو آپ صفوان ابن امیہ دادا سمجھانے کے لیے کہہ رہا، اور عمیر ابن وہب شوٹر، یہ کہتا تھا یہ پیسہ لے فلاں کو قتل کر، یہ پیسہ لے فلاں کو قتل کر، یہ پیسہ لے فلاں کو قتل کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا صفوان ابن امیہ نے مدینہ، اور جو پیسہ لینا وہ لے، اور بہانہ بتاتا ہوں اگر پکڑے تو ایک ہی جملہ کہنا، پکڑا گیا تو ایک ہی جملہ کہنا، میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا جو ہے تمہارے یہاں قید ہے، میں ملنے آیا ہوں۔ یہ تو قصہ آئے گا اپنے وقت پر، میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ یہ ابو العاص ابن ربیع یہ آئے، اور یہاں آنے کے بعد اچھا اب ابو العاص ابن ربیع جب مدینہ کے بارڈر میں داخل ہوئے تو اب تو جو ہے اکیلا آدمی ہے کہ مال تجارت تو نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا ابو العاص ابن ربیع آئے، جا ابو العاص ابن ربیع، جا ابو العاص ابن ربیع۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو کہہ دیا بھائی پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے، واٹس ایپ تو تھا نہیں، ٹیلی فون تو تھا نہیں، یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی مائیں بھی دیکھ رہی تھی کہ اب کیوں آئے ہیں یہ، اور آتے ہی کتابوں میں لکھا ہے کچھ پوچھا نہیں، حضور صاحب کو چمڑ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو سب مائیں بہت روئی کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارا داماد مسلمان ہو گیا۔ حضور نے کہہ دیا زینب تمہاری بیوی ہے، جا اپنی بیوی کے پاس جا۔ اس کے بعد بھی قصے ہوئے ہیں ابو العاص بن ربیع اور زینب کے، یعنی اب تو حضور نے ساتھ کر دیا نا، جیسے اکرمہ ابن ابی جہل کو ساتھ کر دیا، ام حکیم کو ساتھ کر دیا، یہ قصے ہوتے رہے۔ اب یہ اس کے بعد بھی ابو العاص بن ربیع کے قصے ہوئے، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر ساری تفسیر میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ ہوا اکرمہ ابن ابی جہل کا۔ اب اکرمہ ابن ابی جہل نے یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حرم میں ایک وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی مخالفت میں گھوڑے میں نے بہت دوڑائے ہیں، آپ کی مخالفت میں نے بہت کام کیا ہے، اب میں آج حرم میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی موافقت کے اندر میں گھوڑے دوڑاؤں گا اور آپ کی موافقت میں سارا کام کروں گا دین کا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اغفر لعکرمہ ابن ابی جہل۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، فتح مکہ مسلمان ہوئے، حضور نے فرمایا ام سلمہ ثبت الرؤیا، خواب کی تعبیر پوری ہو گئی،
یہ اس نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. خواب دیکھا تھا کہ ابو جہل کے لیے درخت ہے لیکن کچھ شاخیں جنت میں ہے، یہ شاخ ہے جو جنت میں ہے. بعد میں بنے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے ان کے قصے ہیں حضرت اکرمہ کے. ہاں، قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، پہلے قرآن کی مخالفت کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے تھے تو ہچکیاں مار مار کر روتے تھے. قرآن پڑھنا جب شروع کرتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے سر پہ رکھتے قرآن، اپنے سینے سے لگاتے اور آنسو بہاتے، اور پھر جو ہے وہ روتے تھے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. پھر ام حکیم اور اکرمہ ابن ابی جہل ان کی زندگی گزرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ کام کرتے رہے. صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں انہوں نے وفات پائی، اکرمہ ابن ابی جہل نے شہید ہوئے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قصہ ہوا. قصہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، میں اس کی ابتدا کر لیتا ہوں، کل انشاءاللہ پورا کروں گا اس کو. یہ مکہ والے جتنے چودھری تھے نا، یہ سارے کے سارے جمع ہوئے دور فاروق میں. حضرت اکرمہ، سہیل ابن عمرو، صفوان ابن امیہ، یہ جتنے بھی یعنی جنہوں نے حضور کو بہت تکلیفیں دی، ستایا، یہ سب جمع ہوئے. اور حرم میں بیٹھ کر، حتیم میں بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا، پرائیویٹ مشورہ. اب تو حتیم ہمارا ہو گیا، مکہ ہمارا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، انتقال بھی ہو گیا حضور کا، اب تو ابوبکر کا بھی انتقال ہو گیا. دور فاروق میں ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور یہ مشورہ کیا کہ بھی ہمیں حضرت عمر کے پاس جانا چاہیے، اور وہاں جا کر حضرت عمر سے ایک بات یہ کرنی چاہیے، امیر المومنین ہے کہ بھی ہم تو بہت پیچھے رہے، بلال ہم سے آگے نکل گیا، خباب ہم سے آگے نکل گیا، صہیب رومی ہم سے آگے نکل گیا. آپ تو امیر المومنین ہمیں کوئی بات ایسی بتاؤ ہم جو کریں، اور اللہ تعالی حشر کے میدان میں بلال کے آگے ہم جنت میں نہ جاویں، کم سے کم بلال کے ساتھ تو چلے جاویں، بلال سے پیچھے تو نہ رہیں. بھئی ہم تو چودھری ہیں، ہمیں تو بڑی شرم آئے گی. کل حشر کے میدان میں بلال آگے آگے جنت میں جا رہا ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے، ہمیں شرم آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہنی اللہ یا بلال، ہنی اللہ یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، جب تو اذان دے گا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، فلاں بھی کہے گا صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، بلال تو نے سچ کہا. فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا کہاں قبول کیا جائے گا، ان کا تصدیق کرنا کہاں قبول کیا جائے گا. ہنی اللہ یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. تو رضوان پوچھے گا من القارئ، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا، اب بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا، اور اس اٹھنی کی نکیل اور لگام بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی. درجہ دیا، یہ حدیث ان کو معلوم تھی حضرت اکرمہ کو. ارے اتنا اونچا درجہ حضور نے اپنا ڈرائیور بنا لیا، حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا. بڑا آدمی اپنا ڈرائیور جس کو بناتا ہے، بہت شرطیں، بہت قانون کے پاس، اس کے بعد بڑا آدمی ڈرائیور بناتا ہے کسی کو. حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا. تو یہ مشورہ کیا حتیم میں ان لوگوں نے، ارے بھائی ہمیں تو جو ہے حضرت عمر کے پاس جا کر اتنا مشورہ کرنا ہے کہ ابھی ہم نے بہت گھوڑا دوڑا ہے غلط میدانوں میں، ہمیں حضرت عمر صرف اتنا بتا دے کہ ابھی حشر کے میدان میں کم سے کم بلال کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، بلال کے پیچھے نہیں. چنانچہ انہوں نے جماعت بنائی، جماعت بنا کر مکہ سے نکلے. یہاں حضرت عمر کو کسی نے خبر دی چودھری آ رہے ہیں. اچھا،
یہ کیوں آ رہے ہیں؟ بڑے بڑے چودھری مکہ والے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ مسلمان تو ہو گئے ہیں، اب تو حکومت مسلمانوں کی ہوگی، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ مدینہ میں داخل بھی ہو گئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین چودھری سب مکہ کے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ ارے بلال کو بلاؤ، ارے فلاں کو بلاؤ، ارے فلاں نہیں، دوسرے جو بھی ان کے غربا فقراء جو تھے، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، عبداللہ بن مسعود کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ کمرہ بھر گیا، اور حضرت بلال کو باہر کھڑا کر دیا یا کسی اور صحابی کو باہر کھڑا کر دیا، اور یہ کہہ دیا وہ چودھری جب آئیں اور کہیں ہمیں امیر المومنین سے ملنا ہے تو تم صرف اتنا کہنا امیر المومنین بیزی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ مت کہنا کہ امیر المومنین بیزی ہیں، اتنا جملہ کہنا اور کچھ مت کہنا۔ چنانچہ بڑے بڑے چودھری اور دربان کا جب ملنا امیر المومنین سے ملنا ہے، وہ تو بہت بیزی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھہرے رہے تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، لیکن ایک چودھراہٹ کی ایک رگ ہوتی ہے نا۔ حضرت اکرمہ نے کہا بھائی دیکھو یہ سارے غربا آگے بڑھ گئے، ہم لوگ پیچھے رہ گئے، اب تو حضرت عمر سے یہ کہہ دو کہ جو ہے کسی طریقے سے بھی ہمیں کسی جگہ بھیج دیں تاکہ ہم وہاں جا کر اللہ کے راستے میں جان دے دیں۔ یہاں تک کہ وہ سب ہٹے جتنے غربا بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو داخل کیا۔ بھئی کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ حضرت ہم تو مشورے کے لیے آئے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم اللہ کے راستے میں جان نہیں دے سکتے، تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جان دو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے۔ انت ابن حنتمہ، انت ابن حنتمہ، حنتمہ جو حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا۔ انت ابن حنتمہ، یہ حنتمہ نام رکھنا مت بھائی، ہاں یہ کبھی تم لوگ رکھنا شروع کر دو یار، یہ زمانہ جاہلیت کا نام ہے۔ حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا حنتمہ، تو انہوں نے کہا انت ابن حنتمہ، انت ابن حنتمہ، تو حنتمہ کا بیٹا ہے، تو ہمیں بتا دے۔ بھی خطاب باپ کا نام تھا اور حنتمہ ماں کا نام تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مزے لے کر یہ نام لیتے تھے، اور انت ابن حنتمہ، تو حنتمہ کا بیٹا ہے، تو بتا، جہاں بتائے گا ہم مکہ جا کر سامان کی تیاری کر کے ہم وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ کے راستے میں جان دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا خالد ابن ولید فلاں جگہ کام کر رہے ہیں، تم لوگ جاؤ خالد ابن ولید کو میرا سلام کہنا اور وہاں جا کر کام کرو۔ یہ قصہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ پورا کر لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے مسائل چل رہے تھے کچھ بینک اور سود سے متعلق۔ کل کافی مسائل آ گئے، آج اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بتا دوں میں آپ لوگوں کو۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، جیسے کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شریعت کا یہ اعتدال ہے کہ وہ کسی معاملے میں انتہائی سخت ہوتی ہے اور ساتھ ہی انسانی مجبوریوں کا خیال بھی رکھتی ہے۔ تو سود سے متعلق جتنی وعیدیں ہیں وہ ساری کے ساری آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس سلسلے میں جتنی سختیاں کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور کل ہی میں نے آپ لوگوں سے یہ بات بھی کہی تھی کہ سود لینا یہ تو ہر حال میں حرام ہے، اور سود لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان سود دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ سود دینے پر مجبور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے سودی قرض لے کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو سودی قرض جب کسی سے لیا جاتا ہے تو اس میں لینے والا سود دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ سود دینے پر، جیسے ایک بینک ہے، اس بینک سے سودی قرض لیا اور سودی قرض لینے کے بعد پھر قسطوں میں اس قرض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ سود لے نہیں رہا ہے، سود دے رہا ہے۔ فرق اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جیسے بینک سے اگر 1,00,000 روپیہ قرض لیا تو ظاہر سی بات ہے اسے 1,10,000 روپیہ اس بینک کو واپس کرنا ہے۔ تو یہ 1,10,000 روپیہ جو واپس کر رہا ہے،
تو 1,00,000 تو وہ قرض ہے جو اس نے بینک سے لیا ہے، اسی قرض کو واپس کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کا جو 10,000 روپیہ واپس کر رہا ہے، تو یہ 10,000 روپیہ سود ہے جو یہ بینک کو واپس کر رہا ہے۔ تو یہ جو سود انسان دے رہا ہے وہ کبھی کبھی انسان مجبوری میں دیتا ہے، تو انسان کی مجبوریوں کا بھی شریعت نے خیال رکھا ہے۔ چنانچہ اسی کے تحت میں کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویسے عام حالات میں تو بینک سے لون لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ قانونی مجبوریاں ہوتی ہے، جیسے کسی انسان کو اپنی دکان کے لیے یا اپنی فیکٹری کے لیے کوئی مشین لینی ہے، یا اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی گاڑی لینی ہے، یا کوئی ایسی چیز لینی ہے اور اس کے پاس رقم بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس رقم سے اگر براہ راست لیتا ہے تو پھر انکم ٹیکس کا خطرہ ہے، اور پھر انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ میں کافی حکومت کے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو اس انکم ٹیکس کے خطرے وغیرہ سے بچنے کے لیے انسان کو سودی بینک سے لون لینا پڑتا ہے تاکہ وہ وائٹ حکومت کے سامنے آ جائے۔ تو اس مجبوری میں اگر لیا تو انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض تجارتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے بینک سے لون لینا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ تجارت ہی نہیں کر سکتے، تو یہاں پر بھی اگر انسان نے مجبوری کی وجہ سے لیا ہے تو انشاءاللہ یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا اچھی طریقے سے مطلب سمجھ لیجئے کہ صرف اپنے کاروبار میں توسیع اور اپنے کاروبار میں اضافے کے لیے اور اپنے کاروبار کو بہت زیادہ بڑھانے کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔ اپنی بنیاد کہیں سے کوئی پیسہ نہیں ہے اور بنیادی خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، یا انسان کے پاس اپنا پیسہ تو ہے لیکن اس پیسے سے وہ کاروبار نہیں کر سکتا ہے، وائٹ دکھانا ہے، تو ایسی مجبوریوں کے تحت میں اگر کسی انسان نے لیا ہے تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ مجبوری اور محتاجی کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لو تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1,00,000 روپیہ اگر آپ نے بینک سے قرض لیا، اب کسی مجبوری کی وجہ سے لیا یا بغیر مجبوری کے لیا، یہ احکامات الگ ہے۔ میں ایک دوسرا مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے بینک سے 1,00,000 روپیہ لیا یا 2,00,000 روپیہ لیا، اس پیسے سے اس نے مکان خریدا، یا اس پیسے سے اس نے گاڑی خریدی، یا اس پیسے سے اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، یا اس پیسے سے کوئی فیکٹری ڈالی، کچھ بھی، اب یہ کسی مجبوری کے تحت لیا ہے یا بغیر مجبوری کے لیا ہے، یہ مستقل ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اب اگر اس نے یہ لے کر کام شروع کیا، گھر لے لیا، مکان لے لیا، گاڑی لے لی، فیکٹری لے لی، کوئی بھی کاروبار شروع کر دیا، تو بینک سے جو اس نے قرضہ لیا ہے تو اب بینک کو وہ قرضہ واپس کر رہا ہے، قرضہ واپس، اور اس کے اوپر کا جو سود ہے یہ بھی بینک کو واپس کرے گا اپنے وقت پر۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس بینک کے قرضے سے انسان نے جو گھر لیا ہے وہ گھر انسان کا حرام نہیں ہے، وہ انسان کی حلال پراپرٹی ہے۔ اگر گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی انسان کے لیے حرام چیز نہیں ہے، وہ اس کا جائز مال ہے۔ اگر اس سے اس نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے بینک کا لون لے کر کاروبار شروع کیا ہے تو اس کی دکان سے کوئی چیز خریدنا حرام ہے، یا بینک کے لون سے اس نے گھر لیا ہے تو اس گھر میں کرائے کے طور پر رہنا جائز نہیں ہے، یا اس کے گھر میں جانا جائز نہیں ہے، یا اس کے گاڑی کے اندر بیٹھنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس میں سود وہ اوپر کا صرف 10,000 روپیہ ہے، اور وہ 10,000 روپیہ اس کی کسی پراپرٹی کے اندر شامل نہیں ہوا ہے، اس نے تو یہ سود کی رقم بینک کو واپس دے دی ہے، سود وہ صرف 10,000 روپیہ ہی ہے، اور وہ اس کی پراپرٹی میں بالکل شامل نہیں ہے، اس نے وہ چیز بینک کو دے دی ہے۔ یہ دو فرق اچھی طرح سمجھ لینا کہ بینک سے سود لینا یہ ایک عمل ہے، یہ بغیر مجبوری کے انسان نے لیا ہے تو یہ عمل انسان کا حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کی لی ہوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ جیسے میں اس کی ایک نظیر پیش کروں کہ آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حلال تجارت کر رہے ہیں، کتابوں کا کام کر رہے ہیں، پرفیوم کا کام کر رہے ہیں، کپڑوں کا کام کر رہے ہیں، اور تجارت کے دوران آپ نماز نہیں پڑھتے، تو نماز نہ پڑھنا یہ مستقل ایک حرام عمل ہے، گناہ ہے۔
لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا حلال کاروبار بھی حرام ہو جائے ایسا نہیں ہے. وہ تو آپ کا حلال کاروبار ہے، آپ سچ بول کے کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، تو اس سے آنے والا پروفٹ اور اس سے ہونے والی کمائی یہ بدستور حلال ہوگی، حرام نہیں ہوگی. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بے برکتی آئے گی آپ کے کاروبار میں، لیکن وہ چیز آپ کے حرام نہیں سمجھی جائے گی. اس لیے یہ فرق اچھی طرح سمجھ لینا. تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل بینک جو ہے نا وہ کچھ اسکیمیں نکالتی ہے جس کو انعامی اسکیم کہتے ہیں، پرائز بانڈ کہتے ہیں. تو یہ پرائز بانڈ لینا یہ سود ہے اور جوا بھی ہے، اس لیے یہ لینا جائز نہیں ہے. پانچواں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل گوگل پے لوگ استعمال کرتے ہیں، گوگل پے ہے، پے ٹی ایم ہے. تو پے ٹی ایم اور گوگل پے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ایپ والے جو ہے وہ کیش بیک کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے ہمارے گوگل پے سے یا پے ٹی ایم سے اگر کوئی چیز استعمال کی اور ان پیسوں کا استعمال کیا تو اس کے عوض میں پھر یہ لوگ کچھ مخصوص مقدار جو ہے وہ کیش بیک کرتے ہیں. تو یہ کیش بیک جو ملتا ہے یہ لینا جائز ہے، یہ سود نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو ملتا ہے یہ اس ایپ والے انعام کے طور پر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ایپ کا استعمال کیا ہے. اسی طرح آخری ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے، اس نے بینک سے سود لیا، اب اس کو ہر مہینے سود ادا کرنا پڑتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ بھئی میرا دوسرے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس سے مجھے سود ملتا ہے، تو اس اکاؤنٹ سے سود نکال لوں اور مجھے بینک کے اندر جو سود دینا ہے تو وہاں پہ میں سود دے دوں. تو اس طرح میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کل میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ آپ کا اگر سود ہے تو وہ 3 جگہوں پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس میں سے پہلی جگہ میں نے بتائی تھی کہ اپنے کسی بھی ذاتی استعمال کے اندر سودی رقم نہیں آنی چاہیے. اگر آپ اس اکاؤنٹ سے سود لے کر جہاں آپ کو سود بھرنا ہے وہاں پہ سود بھر رہے ہو تو یہ گویا کہ وہ سود آپ کے ہی استعمال میں آ رہا ہے. تو چونکہ آپ کے ہی استعمال میں آ رہا ہے اس لیے اس کا اس طریقے سے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. آخری مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل حکومت ہے تو حکومت کے پاس میں چاروں طرف سے پیسہ جمع ہوتا ہے، جیسے ٹیکس کا پیسہ جمع ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے حکومت نے کسی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے پل بنانے کا، سڑک بنانے کا، یا کسی بھی چیز کا، اس کا پیسہ جمع ہوتا ہے. تو یہ جتنا پیسہ حکومت کے پاس جمع ہوتا ہے تو حکومت یہ پیسہ بینکوں کے اندر فکس ڈپوزٹ کرتی ہے. اس سے جو سود آتا ہے تو اس سود کو غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ اسکیمیں نکال کر غریب عوام کو دیتی ہے. جیسے کسی کو تعلیم کے لیے دیتے ہیں، یا کسی کو رفاہی کاموں کے لیے دیتے ہیں، یا کسی کو دوسرے کاموں کے لیے دیتے ہیں. تو یہ حکومت کی اسکیموں کے لیے حکومت جو اسکیم نکالتی ہے اور اس میں عوام کو یہ جو سود کی رقم دیتی ہے تو ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے اس سود کو اپنے تحویل میں لے کر حکومت اس کی مالک بن گئی، اور مالک بننے کے بعد پھر یہ عوام کو دے رہی ہے. تو مالک بننے کے بعد پھر یہ حلال پیسہ ہو جائے گا تو ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا. جیسے اس کی ایک نظیر میں پیش کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی اور گوشت بنا رہی تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی گوشت ہم کو بھی کھلاؤ. تو حضرت بریرہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ صدقے کا مال ہے اور آپ جو ہے نبی ہے، آپ صدقے کا مال استعمال نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لک صدقہ ولنا ہدیہ، تمہارے ہاتھ میں آیا تو وہ صدقہ تھا، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اب تم اس کی مالک بن گئی، اب تم ہم کو دو گی تو اب یہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا اور اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا. جیسے ایک گھر ہے، اس گھر میں کوئی ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا محتاج ہے، اس کو زکوٰۃ دے دی، وہ مالک بن گیا. اب وہ مالک بننے کے بعد اب اس سے کھانا بنائیں گے، اسی پیسے سے کسی اور کی مدد کریں گے، کسی اور کو دیں گے، تو دوسروں کا استعمال کرنا جائز ہوگا چاہے وہ زکوٰۃ کا مصرف نہ ہو، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ تھی، اب وہ دے گا تو اب وہ ہدیہ ہے. تو حکومت نے اس سود کی ساری رقم پر قبضہ کر لیا تو وہ مالک بن گئے. مالک بننے کے بعد اب وہ اپنے عوام کے لیے کچھ اسکیمیں نکالتی ہے تو ظاہر سی بات ہے عوام کے لیے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا یہ درست ہوگا. بقیہ مسائل انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. آج آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ دے رہا ہوں.
ایک درود شریف پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے۔ پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ درود شریف کے صیغے بہت ہیں، سب سے بہترین صیغہ تو وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ تو ٹاپ 1 ہے الحمدللہ۔ لیکن ایک درود شریف میں نے آج واٹس ایپ پر ریلے کیا ہے، پہلے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان شان بدلہ عطا فرما۔ یہ درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے گا تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ یہ مضمون طبرانی میں بھی ہے، معجم کبیر میں بھی ہے، اور حلیہ میں بھی ہے، ترغیب ترہیب میں بھی ہے، اور متجر الرابع فی ثواب العمل الصالح میں بھی ہے۔ اور میں آج اس کا امیجز بنا کر میں نے بھیج بھی دیا ہے واٹس ایپ پر، اور اگر کسی کو نہ ملے تو خالد پالم پوری یا آپ سرچ کریں یوٹیوب پر تو آپ کو یہ درود شریف مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور پورا اس لیے یہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور خود حساب بھی لگا لینا کہ ایک مرتبہ درود شریف آدمی پڑھے گا تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ تو ایک فرشتہ کتنے مہینے لکھے گا؟ پھر 70 فرشتے کتنے مہینے تک لکھیں گے؟ کتنا اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہے، بارش، نعمتوں کا سمندر، اس لیے اس کی قدر کیجئے۔ اور یہ جو میرا میسیج ہے سب جگہ بھیج بھی دیجئے، اور اس درود شریف کے پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔ 2 مرتبہ پڑھوایا، اب جو ہے 140 فرشتے لگ گئے، 1000 دن تک لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ اور کتابوں کے حوالے بھی میں نے دے دیے ہیں، اور میں نے امیجز بنا کر بھی بھیج دیا ہے واٹس ایپ پر۔ اب دعا مانگ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا وفی اوسط کلامنا وفی آخر کلامنا وفی جمیع کلامنا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم کم من نعمت انعمت بها علینا قل لک بها شکرنا، وکم من بلیۃ ابتلیتنا بها قل لک بها صبرنا، یا من قل عند نعمته شکرنا فلم يحرمنا، ویا من قل عند بلیته صبرنا فلم يخذلنا، یا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، یا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، یا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، یا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا، یا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها،
ليليها ونهاريها حديثها وقديمها عينيها وأذنيها أنفيها ومخيها كل ذلك عندنا يا عزيز، كل ذلك عندنا يا عزيز، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان، أدخلنا الجنة من باب الريان، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا بديع العجائب بالخير يا بديع، يا بديع العجائب بالخير يا بديع. اللهم لك الحمد حمدا، اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك الحمد، أنت حق من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطى، لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما عدد الشفع والوتر، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن عدد الشفع والوتر. الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر، سبحان الله وبحمده عدد الشفع والوتر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم نحن ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم نحن ضعفاء فقونا، ونحن أذلاء فأعزنا، ونحن فقراء فأغننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء ومرافقة الأنبياء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء، یا سمیع الدعاء، یا رافع السماء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ آج کی رات بدر کی رات ہے، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جا کر بہت قربانیاں دی ہیں. اے اللہ بہت قربانی دی گئی ہے. مدینہ منورہ سے نکلے، گھوڑے بھی ساتھ نہیں، اونٹ بھی ساتھ نہیں، بغیر ساز و سامان کے نکلے ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت مقداد ابن اسود اور حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک ہی اونٹنی کے اوپر بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد ابن اسود سے کہا بھئی تم آ کے بیٹھ جاؤ. حضرت علی تم آ کے بیٹھ جاؤ، میں پیدل چلتا ہوں. دونوں نے کہا، مقداد نے بھی کہا اور حضرت علی نے بھی کہا حضرت ہم جو ہیں پیدل چلیں گے، آپ اونٹنی پر سوار رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے بدر جاتے ہوئے اور ایک جملہ کہا، جیسے تم دونوں کو نیکیوں کی ضرورت ہے مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے. بغیر ساز و سامان کے بدر کے میدان میں پہنچے ہیں اور ایک جملہ کہتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسجد عریش میں سارے کے سارے صحابہ جب بدر پہنچے تھے سب تھکے ہوئے تھے، سب
کو حضور نے کہا تم آرام کرو، سارے صحابہ آرام میں لگ گئے، ابو بکر عمر بھی آرام میں لگ گئے، علی اور مقداد اور سعد بن معاذ بھی آرام میں لگ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں کیا۔ حضور کھڑے ہو گئے اور پوری رات ایک دعا مانگتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یہی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ یہ دعا تو زندگی میں کبھی بھی مت چھوڑنا۔ حضرت فاطمہ مرتے دم سے یہ دعا مانگتے رہی۔ یہی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مانگتے رہے اور ایک جملہ کہتے رہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس میں اللہ تیرا اسم اعظم ہے۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، صحابہ وضو کر کر کے پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر دعا مانگنی شروع کی۔ رات بھر سوئے نہیں تھے، رات بھر تجھے پکارتے رہے اور فجر کے بعد دعا مانگنی شروع کی اور سارے کے سارے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، دعا مانگنی شروع کی۔ جب دعا مانگتے مانگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے پر پہنچے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، تھوڑی جماعت لے کر آیا ہوں، بے سر و سامان ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ ہمارے پاس اونٹ ہے، نہ کھانا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے بہت اچھے جملے میں کہا ہے، اگر اغیار نے ان کو ہلاک کر ڈالا زمین پر کوئی نہیں رہے گا تیرا پوجنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا عربی میں کہہ رہے تھے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ مختصر ٹولی کو لے کر، مختصر جماعت کو لے کر آیا ہوں، اگر یہ جماعت آج بدر کا میدان میں ہلاک ہو گئی تو اللہ زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس جملے پر پہنچے صدیق اکبر سے رہا نہ گیا۔ صدیق اکبر نے حضور کو دوران دعا اپنے باہوں میں لے لیا۔ صدیق اکبر نے دعا مانگتے مانگتے حضور کو اپنے باہوں میں لے لیا اور ایک جملہ کہا، حضرت اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور حضور سے چمٹ گئے، حضور سے چمٹ گئے۔ جب حضور سے چمٹ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعا میں مشغول تھے، لیکن سارے کے سارے چمٹ گئے اور پھر سعد بن معاذ نے تقریر کی، حضرت آپ بالکل مطمئن رہے، آج ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ، جس کی رسی کو آپ جوڑ دیں وہ کامیاب ہے، جس کی رسی کو آپ کاٹ دیں وہ ناکام ہے۔ مقداد ابن اسود کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری جان اور ہمارے مال سب حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جملہ کہتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ آج مسلمانوں پر بھی یہی دن آ چکے ہیں، اے اللہ اب وہ نبی تو نہیں ہے، اب وہ بدر کا میدان تو نہیں ہے، وہ ابو بکر اور عمر تو نہیں ہے، وہ مقداد ابن اسود اور سعد ابن معاذ تو نہیں ہے، وہ حضرت علی تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ بدر کے میدان میں تو جیسا تھا آج بھی تو ویسا ہے۔ بدر کے میدان میں جو تیری طاقت تھی آج بھی وہی طاقت ہے۔ بدر کے میدان میں تو نے جیسے مدد کی تھی آج بھی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کمزور امت پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ تیرے نبی کی امت ہے، تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہے۔ اے اللہ ہم کسی کے سامنے کیوں شکوا کریں جبکہ تو ہماری طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ لوگ ہمیں ایٹم بم سے ڈرائیں، لوگ ہمیں پستولوں سے ڈرائیں،
لوگ ہمیں قانونوں سے ڈرائیں، لیکن اے اللہ ہم کیوں ڈرے؟ ہماری پناہ تو ہے، ہمارا ملجا تو ہے، ہمارا ماوا تو ہے، کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ بدر کا وہ میدان نہیں ہے، ابو بکر اور عمر نہیں ہے، مقداد ابن اسود اور سعد ابن معاذ نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، ابو بکر بھی نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، لیکن جو فرشتے بدر میں اترے تھے وہ فرشتے زندہ ہیں، اور اللہ تو بھی زندہ ہے، تو بھی اپنی اسی طاقت کے ساتھ ہے۔ اللہم ارنا قدرتک، اللہم ارنا قدرتک یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنا علی الاسلام حتی نراک۔ اے اللہ اپنی قدرت ہمیں دکھا، اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کر۔ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک۔ اے اللہ یہ امت کے مرد اور عورتیں بہت پریشان ہیں، کبھی بیماریوں نے پریشان کیا، کبھی قانونوں نے پریشان کیا، کبھی اپنوں نے پریشان کیا، کبھی غیروں نے پریشان کیا، کبھی گھریلو معاملات نے پریشان کیا۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس مبارک رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے، اس مبارک رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے، ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے، جب یہ جملہ بار بار کہہ رہے تھے، صدیق اکبر سے جب رہا نہ گیا اور حضور سے چمٹ گئے، تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ صدیق اکبر جب حضور سے چمٹے تو ابو بکر کے، عمر کے بھی ہچکیاں نکل گئی، علی کے بھی ہچکیاں نکل گئی، تیری رحمت کو جوش آیا۔ اے اللہ وہ ہمارے اندر کا پاور تو نہیں ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، آپ کے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں، آپ کے عرش کو گواہ بناتے ہیں، لوح و قلم کو گواہ بناتے ہیں، اور ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں، سارے ذروں کو گواہ بناتے ہیں، اور اے اللہ جتنے سمندر ہیں ان کو گواہ بناتے ہیں، ساتواں آسمان کے اوپر جو سمندر ہے اس کو گواہ بناتے ہیں، جنت اور جہنم کو گواہ بناتے ہیں، ہر مخلوق کو گواہ بناتے ہیں کہ آپ اکیلے اللہ ہیں، آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری دنیا کے مالک آپ ہیں، ساری زمینوں کے مالک آپ ہیں، سمندروں کے مالک آپ ہیں، ساری زمینوں کے مالک آپ اکیلے ہیں۔ اے اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی اور سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارے اس اقرار کرنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی مبارک رات میں بہترین رحمت نازل فرما۔ اے اللہ آپ کے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، تو جو اچھے عمل پہنچتے ہیں، یہ پہنچتا ہے کہ فلاں نے اتنا قرآن پڑھا، خوشی ہوتی ہے، یہ پہنچتا ہے فلاں نے اتنے درود شریف پڑھا، خوشی ہوتی ہے، یہ پہنچتا ہے فلاں نے تہجد پڑھی، خوشی ہوتی ہے، یہ پہنچتا ہے فلاں نے گناہ کیا تو ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں یہ امت تیرے نبی کو پریشان کر رہی ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں تھا یہاں کے لوگوں نے مجھے پریشان کیا، اب میں قبر میں آیا ہوں تمہارے عملوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں۔ اے اللہ تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، اے اللہ اتنی رحمت نازل فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما۔ جتنے تیرے فرشتے ہیں ان فرشتوں کی تعداد کے برابر آپ پر رحمت نازل فرما۔ دنیا میں جتنے ذرات ہیں ان ذرات کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ سمندروں کے پیمانوں کے برابر
تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جتنی چونٹیاں دنیا میں ہیں ان کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جتنے درخت کو پتے ہیں ان پتوں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور اے اللہ جتنا تیری قدرت کے اندر نور بھرا ہوا ہے، تیرے خزانے میں نور ہے، اس نور کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تیری شان تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہو، اے اللہ انہیں خوشی ہو رہی ہو کہ میری امت کیسی بھی ہے لیکن درود تو بھیجتی ہے، میری امت کیسی بھی ہے دعا تو مانگتی ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اے اللہ اس مبارک رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ بدر کے بعد ہدایت کا عام ہو گئی تھی، فتح مکہ کے بعد ہدایت عام ہو گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہدایت عام ہو گئی تھی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بہترین مہمان ہے، اے اللہ یہ تو تیزی سے چلا، یہ تو چلا، کچھ دنوں کے بعد خبر آئے گی کہ عید ہو گئی، شوال کا چاند نظر آیا۔ اے اللہ ان راتوں میں تو ہمیں محروم نہ فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے رات میں تو خوشی دکھا، اور ان کے جتنا غم ان غموں کو تو دور فرما دے، بہترین رحمت نازل فرما، تیری شان رحمت نازل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی درود اگر بھیجتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اے اللہ آج کے مبارک رات میں جو پریشان حال ہوں اپنی پریشانیوں کو کہنا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ آج کی مبارک رات میں یہ بدر کی رات ہے، جتنے مسلمان اسلام کی حالت سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدر والوں کو ہمارا سلام، اے اللہ بدر والوں کو ہمارا سلام۔ تو نے قرآن میں کہا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سارے نبیوں کو ہمارا سلام، آدم علیہ السلام کو ہمارا سلام، نوح علیہ السلام کو سلام، اور اللہ ادریس علیہ السلام کو سلام، شعیب علیہ السلام کو سلام، اور شیش علیہ السلام کو سلام، اور جتنے عیسیٰ علیہ السلام کو سلام، موسیٰ اور ہارون کو سلام، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کو سلام، یوسف کو سلام، یوسف علیہ السلام کو سلام، اور سارے نبیوں کو سلام، اور جتنے بھی تیرے نیک بندے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو سلام، اور جتنے زندہ ہیں ان کو سلام، جتنے نیک آپائیں ہیں ان کو سلام، جتنے سب کو سلام، اس لیے کہ تو نے قرآن میں ایک ہی جملہ کہہ دیا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے اللہ بنی اسرائیل میں جو نیک لوگ گزرے ہیں، رہبان گزرے ہیں، قسیسین گزرے ہیں، جو صالح تھے، اے اللہ ان کو سلام، مریم علیہ السلام کو سلام، صالحات کو سلام، مسلمات کو سلام، قانتات کو سلام،
حافظات کو سلام، ذاکرات کو سلام، صائمات کو سلام، متصدقات کو سلام اور متصدقین کو سلام۔ جتنے بھی قرآن میں تذکرے آئے ہیں، اسی لیے تو نے قرآن کے اندر سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام سلام سلام۔ اے اللہ اب سلامتی کی چادر کو تو دنیا میں پھیلا دے، اے اللہ اب سلامتی کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے، اے اللہ سلامتی کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے۔ تو نے قرآن میں شب قدر کے بارے میں کہا ہے سلام علیہ حتی مطلع الفجر، اے اللہ سلامتی ہو، یہ تو نے خود نے کہا ہے۔ اب اے اللہ تو سلامتی کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے، ایک وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے پوری انسانیت کے تو حفاظت فرما۔ ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، امتحان تو قوی ایمان والوں کا لیا جاتا ہے، ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے۔ اگر تو نے ہمارا امتحان لینا شروع کر دیا، ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہم لڑکھڑا جائیں گے، کچھ پتہ نہیں کون سے دیواروں سے ٹکرا جائیں گے۔ بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما۔ جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے اور جب بھی کہی جائے، ان کی اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں خالق کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اس مبارک رات میں سلامتی کی چادر کو پھیلا دے، امن کی چادر کو پھیلا دے، شفا کی چادر کو پھیلا دے، سکون کی چادر کو پھیلا دے، سکینت کی چادر کو پھیلا دے، محبتوں کی چادر کو پھیلا دے، عفو اور عافیت کی چادر کو پھیلا دے، زہد کی چادر کو پھیلا دے، اور اللہ قناعت کی چادر کو پھیلا دے، شکر کی چادر کو پھیلا دے۔ ساری دنیا میں ان چادروں کو تو آسمانوں سے اتار لے، اور بغاوت والے دماغ سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، طاغی اور باغی بننے سے حفاظت فرما، ہمیں صالحین میں شامل فرما، صالحین میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، فضل کا معاملہ فرما دے، فضل کی چادر پھیلا دے، فضل کا لباس پہنا دے، احسان کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ یہ امت تیرے دروازے پر آئی ہے، کوئی مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، کوئی مدینہ میں دعا مانگ رہا ہے، کوئی گھروں میں مانگ رہا ہے، تیرے دروازے پر ہم آئے ہیں۔ ہم جیسا گنہگار تیرے دروازے پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، لیکن ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ اگر اے اللہ آپ نے دھکا مار کر ہمیں واپس کر دیا تو لوٹ کر ہم تیرے ہی دروازے پر آئیں گے، تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری مدد کرے گا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ عدل اور انصاف والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رذائل سے تو ہماری حفاظت فرما، اور شمائل کے لباس میں ہمیں لپیٹ دے، شمائل کی چادر میں ہمیں لپیٹ دے، شمائل کی چادر میں ہمیں لپیٹ دے۔ سب سے بہترین چادر شمائل کی چادر ہوتی ہے، جو آدمی اگر اس میں آ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ ساری خیریں آ گئی۔ ہم سب کو شمائل عطا فرما، اور رذائل سے ہماری حفاظت فرما، اور لمن سے بھی حفاظت فرما۔ اولو الالباب میں شامل فرما، اولو الالباب میں شامل فرما، اولو الالباب میں شامل فرما۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے۔ اے اللہ جو مدد تو نے بدر میں اتاری تھی، وہ مدد عافیت کے ساتھ اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی اتار۔ تو حی و قیوم ہے،
تو زندہ ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ اس مبارک رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔